سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق آئیے پہلے ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آج جو آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ جمعہ کی رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں خوب درود پاک کی کثرت کریں اور جمعہ کے فضائل حاصل کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے غیبت کے نقصانات۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ عز و جل غیبت کے بارے میں کچھ سوالات اور اس پر جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سوال، غیبت کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی غیبت اصل میں کہتے کسے؟ حالانکہ ہم نے اس کی تعریف سن لی ہے مزید، لیکن انشاءاللہ عز و جل سوال جواب کی صورت میں بھی ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے یا اس کو پہنچ جائے وہ بات تو اسے ناگوار گزرے، اسے برا لگے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو اس بات کو غیبت کہتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ جواب، جی ہاں، اگر اس میں وہ عیب موجود ہے تو ہی تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے تو یہ ایسی بات اگر اس کی طرف منسوب کر دی کہ وہ فلاں شخص میں تو یہ عیب ہے حالانکہ اس کے اندر یہ عیب موجود نہیں ہے، تو پھر یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو گیا، جس کو بہتان یعنی الزام اور تہمت کہتے ہیں۔ تو یہ جب کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر برائی موجود نہیں ہے پھر بھی ہم اس کے بارے میں عیب بیان کر رہے ہیں جو اسے موجود نہیں، تو پھر یہ بہتان ہو گیا، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چغلی کسے کہتے ہیں، تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے سے کہنا، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء اسی تعریف کے قائل ہیں۔ پھر یہ سوال اگر ہوتا ہے کہ کسی پر عیب کھولنا کب کہلائے گا، کب یہ ہوگا کہ ہم نے عیب کھول دیا کسی کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کا عیب ایسے شخص کو بتانا جس کو پہلے سے معلوم نہ ہو، یہ عیب کھولنا ہو گیا۔ پھر یہ اگر سوال ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی سے آگاہ ہو، اس کے آگے اسی عیب کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں، کہ فلاں شخص کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کوئی تیسرا بندہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اب وہ جا کر جو ہے ہم اس بندے کو بتائیں حالانکہ اسے پتہ ہے، تو کیا پھر بھی اس میں کوئی گناہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، کیوں حرج نہیں؟ بالکل اس میں حرج ہے۔ بلا اجازت شرعی تذکرہ کیا گیا تو بھی غیبت میں شمار ہوگا۔ یہ تھوڑی ہے کہ جس کی ایک بار کسی معاملے میں غیبت کر لی بس اب زندگی بھر جو ہے غیبت کرنے کی اسے آزادی مل گئی،
ایسا نہیں ہے، بلکہ آئندہ کے لیے اس بات میں اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سوال اگر یہ ہوتا ہے کہ دو افراد نے آپس میں کسی کی غیبت کی، اب اس خامی کا آپس میں آئندہ دوبارہ تذکرہ کریں تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ بھی غیبت ہے۔ اگر ایک برائی کا دونوں آپس میں 1000 بار اگر تذکرہ کریں تو بھی یہ 1000 غیبتیں کہلائیں گی۔ جی ہاں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ سوال اگر کوئی یہ کرے کہ غیبت سے بچنا سننے کے مقابلے میں آسان لگتا ہے کیونکہ غیبت کی جائز صورتیں بھی ہیں، تو پتہ کیسے چلے کہ سامنے والا جائز غیبت کر رہا ہے یا ناجائز؟ جی ہاں، بعض اوقات غیبت یہ جائز بھی ہو جاتی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ عز و جل ہم تفصیل سنیں گے۔ اب اس سوال کا جواب، اکثریت اور اغلب یعنی بہت زیادہ غالب ترین معاملات ایسے ہیں کہ جن میں سامنے والا محض برائی کرنے کے لیے ہی غیبت کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی جب تک یقینی کیفیت نہ ہو اس وقت تک فیصلہ نہ سنا دیا جائے کہ اگر کبھی دوران گفتگو غیبت کی ابتدا ہو اور آپ کی بات سنی جاتی ہو تو متکلم یعنی جو بات کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ پوچھ لیجئے کہ معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ آپ جو بات آپ ابھی کرنے لگے ہیں وہ غیبت کی طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ کے نزدیک اس کے غیبت نہ ہونے کا کوئی صحیح عذر ہے، کوئی وجہ ہے، تو وہ مقصد آپ ہمیں بتا دیں کہ جس کی وجہ سے یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اس سوال کے بعد انشاءاللہ عز و جل بات واضح ہو جائے گی کہ وہ غیبت کر رہا ہے یا جائز بات کر رہا ہے۔ سوال اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، اسے کسی نے دیکھ لیا کہ یہ تو غیبت کر رہا ہے، تو فوراً کیا ہم اسے گناہ گار سمجھ لیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ غیبت کی جواز یعنی جائز ہونے کی بھی صورتیں موجود ہیں، لہٰذا جب تک غیبت کی واضح صورت متعین نہ ہو جائے، معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک کلام کرنے والے یعنی بات کرنے والے کو گناہ گار نہیں ٹھہرا سکتے۔ جس کی بات سنی جاتی ہو وہ ایسے موقع پر اچھے انداز میں اسی سے غیبت کرنے کا سبب دریافت کر لے، انشاءاللہ عز و جل بات واضح ہو جائے گی۔ اگر جائز ناجائز کی صورت طے نہ ہو پا رہی ہو تو یوں کہہ دیجئے کہ چونکہ آپ کی بات کے انداز گناہوں بھری غیبت میں پڑنے کا خدشہ لگ رہا ہے، لہٰذا اس سے توبہ کر لیجئے اور پھر بات بدل دیجئے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ کسی نے غیبت شروع کی اور سننے والا سمجھا کہ یہ شاید جائز صورت ہے، لہٰذا وہ توجہ سے سنتا رہا، مگر بعد کو پتہ چلا کہ وہ تو یوں ہی بھڑاس نکال رہا تھا، یعنی وہ گناہوں بھری غیبت کر رہا تھا، تو کیا سننے والا گناہ گار ہوگا؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ اگر بات چیت کے انداز سے آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جائز غیبت ہو رہی ہے، اس لیے آپ نے سن لی، تب تو سننے والا گناہ گار نہیں ہے۔ اور اگر اس کی بات چیت کے انداز سے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ غیبت گناہوں بھری ہے، پھر بھی سنتا رہا، تو اب یہ سننے والا گناہ گار ہوگا۔ اور اگر جائز ناجائز کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تب بھی سننا منع ہے کہ آج کل بات چیت میں کی جانے والی غیبتوں کا راجع یعنی بہت زیادہ غالب پہلو گناہوں بھرا ہی ہوتا ہے۔ تو یا تو صورت یہ بنے گی کہ کچھ غیبتیں جائز والی ہوں گی اور کچھ ناجائز والی، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ گناہ گار بہرحال ہو جائیں گے، اور یا شک کی صورت بنے گی یعنی یا جائز ہے یا ناجائز ہے، یوں دونوں طرف برابر برابر ذہن جا رہا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر عوام کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جائز اور ناجائز غیبت میں تمیز کر سکے، تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ تو آسان اور محتاط طریقہ یہی ہے کہ ہم غیبت کے بارے میں علم حاصل کریں۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ایک ہی ایپیسوڈ میں اور یا پھر یہ سارے پروگرام دیکھ کر ہی آپ کو غیبت کے تمام تر علم جو ہے حاصل ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حاصل ہونے کے بعد آپ کو وہ یاد بھی رہے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم غیبت کے متعلق احکام سیکھیں۔ اب سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ انڈیا کی جانب سے 2 کتابیں ہیں، بہار شریعت اور غیبت کی تباہ کاریاں، ان کو حاصل کریں، اس میں غیبت کا بیان پڑھیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس طرح جب آپ غیبت کے بارے میں پڑھیں گے
تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو غیبت سے بچنے کا علم بھی حاصل ہو ہی جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدھ بار پڑھنے سے آپ بچ بھی جائیں، بلکہ اس کو بار بار پڑھیں کہ شیطان ہمیں یہ بھلا بھی دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسے بار بار پڑھیں اور اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کل گھروں کا ماحول کون نہیں جانتا؟ بہت سے کم گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں پر دوسروں کی غیبتیں نہ کی جاتی ہو۔ تو ایسی حالت میں جس کا ذہن بن گیا کہ مجھے غیبتوں سے بچنا ہے، اب اس کا وزن، اس کی ویلیو بھی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اگر کچھ بولے تو سامنے والے سن کر اس پر عمل کرے، یعنی وہ چھوٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، امی ابو کو نہیں سمجھا سکتا، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، تو پھر کیا کرے؟ کس طرح اپنے آپ کو غیبت سے روکے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل گھروں کا ماحول یہ بہت ہی ناگفتہ بھی ہے۔ الغرض کے دوسروں کو بچانا تو ممکن نظر نہیں آتا کہ بعض اوقات ہمیں جو ہے کوئی جھاڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو پھر ایسی صورت میں خود کو گناہوں سے بچاتے ہوئے ہمیں یہ کریں کہ اگر ہم وہاں سے اٹھ کر جا سکتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اور پھر بعد میں جب وہ غیبتیں نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے مطلب کوئی بات سننے سمجھنے کا ماحول جب موجود ہو، تو ایسے ماحول میں پیار اور محبت کے ساتھ آپ سمجھائیں کہ دیکھیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ انہی بہت سارے گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت بھی ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں عیب بیان کر کے دوسروں کو جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرنا، لیکن بعض اوقات ہم اتنی بھڑاس نکال دیتے ہیں کہ وہ غیبت میں ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو نمازوں کی طرف لے کر آئیں، دعوت اسلامی انڈیا کے اجتماعات میں لے کر آئیں، ہفتہ وار اجتماع میں ان کو لے کر آنے کی کوشش کریں، مدنی قافلوں میں لے جانے کی کوشش کریں۔ اس طرح جب انشاءاللہ عز و جل گھر کے دیگر لوگوں کا بھی ذہن تھوڑا دینی بننے لگے گا، تو پھر انشاءاللہ عز و جل گھروں کا ماحول بھی غیبت سے بچنے والا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ السلام کسی سے مسلمان کی غیبت سنتے تو اسے فوراً وہ ٹوکتے، اور انداز بھی بہت ہی حسین ہوتا۔ آئیے اس بارے میں ایک حکایت سنتے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا۔ اس نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو ہے غیبت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے فرمایا تو امام کے عیب کیوں بیان کرتا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ ہے کہ 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں ادا فرمائیں، سبحان اللہ۔ تو ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو آپ فوراً اسے ٹوک دے، روک دے، اور اس کی اچھائیاں، اس کی تعریف جو جائز ہے، جو واقعی میں اس کے اندر موجود ہے، اس کی وہ تعریف بیان کرے تاکہ وہ غیبت سے بھی رک جائے اور اس کو اس کی اچھائیاں بھی نظر آئیں، تاکہ وہ اس کی صرف برائیوں کو نہ دیکھے بلکہ اچھائیوں کو دیکھے، اور اس کا ذہن بھی اب نیگیٹیوٹی سے پوزیٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ اس طرح آپ نے اس کو غیبت سے بھی روک دیا اور اس کی اصلاح بھی کر دی کہ آپ کو ان کی اچھائیوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ مسلمان کی غیبت اگر کوئی کر رہا ہے، روکنے کے متعلق آئیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر باوجود قدرت اس کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے پکڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے آقا نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے گوشت سے روکے، یعنی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے تو اسے روکا، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے، سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے آقا نے فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو سے روکے، یعنی کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی تھی اس نے منع کیا، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اسی طرح پیارے آقا نے فرمایا جہاں مرد مسلم کی حد کے حرمت یعنی بے عزتی کی جاتی ہو
اور اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی یہ خاموشی سے سنتا رہا اور ان کو منع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ مدد کی جائے۔ اور جو شخص مرد مسلم کی مدد کرے گا ایسے موقع پر جہاں اس کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا ایسے موقع پر جہاں اسے محبوب یعنی پسند ہو کہ میری مدد کی جائے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو اگر دیکھیں کہ وہ فلاں غیبت کر رہا ہے کسی کے بارے میں، تو ہمیں چاہیے کہ اسے اچھے انداز سے روک دے تاکہ ہمیں روکنے کا ثواب بھی مل جائے۔ اب اگر سوال یہ ہمارے ذہن میں آئے یا کوئی یہ سوال کرے کہ کیا کسی قوم کے بارے میں اگر کوئی غیبت کرتا ہے، یعنی پوری قوم کے بارے میں بولا کہ فلاں قوم ہی ایسی ہوتی ہے، تو کیا یہ غیبت ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ بحر شریعت حصہ 16 صفحہ 173 پر ہے، کسی بستی یا شہر والوں کی برائی کی، مثلاً یہ کہا کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہ غیبت نہیں، کیونکہ ایسے کلام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہاں کے سبھی لوگ ایسے ہیں، بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں، اور جن بعض کو کہا گیا وہ معلوم بھی نہیں ہوتے، تو یہ غیبت کی صورت نہیں ہوئی۔ ہاں اگر یہ معین ہے، کسی خاص شخص کے لیے کہہ دیا کہ اس قوم کا فلاں شخص ایسا ہے، تو یہ غیبت ہو جائے گی، یا پوری ہی قوم کو کہہ دیا کہ پوری قوم ہی والے، یہاں پر مراد اگر بعض نہیں ہے، پوری قوم کو اگر مراد لے لیا تو پھر یہ غیبت ہو جائے گی۔ اسی طرح اب اگر سوال یہ ہو کہ کیا کسی کا نام لیے بغیر اگر غیبت کی تو غیبت ہوگی یا نہیں، تو نام لیے بغیر غیبت کرنا گناہ نہیں، یعنی یہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر نام تو نہ لیا مگر جس سے بات کر رہے ہیں اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ غیبت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بند الفاظ میں کسی کی غیبت کی تو کیا یہ گناہوں بھری غیبت ہے؟ بند الفاظ میں اگر کسی کی غیبت کی جائے تو مثلاً کسی کی برائی کا تذکرہ ہوا تو کہا الحمدللہ عز و جل میں ایسا نہیں کرتا، تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے، کیونکہ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کام فلاں ایسا کرتا ہے اور ہم نے یہ بول دیا کہ میں ایسا نہیں کرتا، گویا کہ آپ اس کے وہ فلاں کام کرنے پر آپ راضی ہیں کہ اس نے وہ غلط کام کیا، اور آپ نے گویا کہ یہ کہہ دیا کہ یہ شخص ایسا برا ہے، میں تو برا نہیں ہوں۔ اس طرح یہ بھی غیبت میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے عیب کو چھپانے کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غیبت جس کی جاتی ہے تو اس کا عیب لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور جو اس کے عیب کے بارے میں نہیں جانتے وہ بھی جان جاتے ہیں، اور اس طرح جس کی غیبت کی گئی وہ دوسروں کے سامنے برا بن جاتا ہے۔ تو جس کے بارے میں غیبت کی گئی اس میں کوئی عیب ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، تو بات کرتے ہوئے ہم اس کے عیب کی پردہ پوشی کر سکتے ہیں، اس صورت میں ہم اس پر جھوٹ بول سکتے ہیں کہ فلاں ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی عزت رہ جائے گی، اس طرح مسلمان کی عیب کی پردہ پوشی ہو جائے گی، اور اس کا یہ جھوٹ بولنا یہ گناہ نہیں ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے غیبت کی جائز صورتوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بد مذہب کی بد عقیدگی کا بیان اگر ہو رہا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، کہ جس کی بد عقیدگی کا بیان ہو رہا ہے اس کی بد عقیدگی جب لوگوں کو معلوم ہوگی تو لوگ اس کو سننے دیکھنے سے بچیں گے اور اس کے برے عقیدے کو اپنانے سے بچیں گے۔ اس طرح یہ دین کو بچانا گویا کہ ہے۔ جس کی برائی سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے بقدر ضرورت اسی برائی کا تذکرہ، مثلاً جو تاجر دھوکے باز ہے، جو ملاوٹ والا مال بیچتا ہے، تو اس کی بارے میں مسلمانوں کو بتا دینا، مطلع کر دینا کہ فلاں یہ دھوکے باز ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیا فاجر کے ذکر سے بچتے ہو؟ اس کو لوگ کب پہچانیں گے؟ فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جو اس میں ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس طرح کی کسی تاجر کے بارے میں اگر ایسا کوئی تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں تو دھوکے باز ہے، فلاں ملاوٹ والا مال جو ہے بیچتا ہے، تو یہ اس کی غیبت نہیں ہے،
کیونکہ اس کے بارے میں جب لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ اس سے بچیں گے اور مسلمان کا جو ہے نقصان ہونے سے بچے گا۔ اسی طرح کاروباری یا شراکت داری یا شادی وغیرہ کے معاملات میں اگر کوئی مشورہ مانگے، جس کے بارے میں مشورہ مانگا گیا تو اس کے اندر اگر کوئی ایسا عیب ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بتا دینا چاہیے تاکہ یہ شخص پارٹنرشپ سے یا شادی کے معاملات میں اس عیب سے بچ جائے، تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح قاضی یا پولیس سے انصاف کے حصول کے لیے، انصاف لینے کے لیے کوئی فریاد کرتے وقت کسی کے بارے میں عیب بیان کرے کہ فلاں نے چوری کی ہے، فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو یہ بھی جائز غیبت ہے، یہ گناہوں بھری غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح جو اصلاح کر سکتا ہے، جو کسی کو سمجھا سکتا ہے، اس سے صرف اصلاح کی نیت سے شکایت کی جا سکتی ہے، جیسے بیٹے کی شکایت باپ سے، مرید کی شکایت پیر سے، اسٹوڈنٹ کی جو شاگرد ہے اس کی شکایت استاد سے، اس کے ٹیچر سے کی جا سکتی ہے کہ وہ اسے سمجھائے گا۔ اس طرح اس کا عیب بیان کرنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم فتویٰ لینے جاتے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں، تو وہاں پر کسی کا عیب بیان کرنے کی جب جو ہے حاجت ہو تو یہ غیبت گناہوں بھری غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ غیبت کرنا جائز ہے کہ اس پر آپ کو صحیح طور پر واضح جواب مل سکے شریعت کا کیا حکم ہے۔ یہ غیبت گناہوں بھری نہیں ہوگی، لیکن اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کا نام واضح نہ کریں کہ اس کا اصل نام کیا ہے، بلکہ زید، بکر، اس طرح جو انجان نام ہے وہ آپ بول سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جواب بھی مل جائے گا اور اس شخص کا نام بھی واضح نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے غیبت کے متعلق بہت سارے سوالات سنے اور اس پر جوابات حاصل کیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت کے تمام تر معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو جائز صورتیں ہیں جس پر ہمیں ثواب مل سکتا ہے، جیسے مشورہ دینا، کسی کو نقصان سے بچانا، اس طرح کی غیبتوں جو کہ اصل میں غیبت نہیں ہے، اس طرح کے جب یہ معاملات پیش آئے تو انصاف پسندی سے ہمیں کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے نقصان سے بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنو نہ فحش کلامی، نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا